یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ کسی ایک فرد کی ذات تک محدود داستان بھی نہیں، یہ ایک پوری قوم کے ضمیر کا مقدمہ ہے۔ یہ اس سوال کی بازگشت ہے جو آج ہر باشعور پاکستانی کے دل میں گونج رہا ہے کہ آخر وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا عمران خان کو دی جا رہی ہے، اور کیوں ایک منتخب وزیر اعظم کو اس طرح تنہائی، محرومی اور خاموش اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج جب ہم عمران خان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک قیدی نہیں آتا، ہمارے سامنے ایک تاریخ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک جدوجہد، ایک انکار، ایک ایسا شخص جو طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر گیا۔ عمران خان وہ نام ہے جسے دنیا ایک عالمی کرکٹر کے طور پر جانتی ہے، جس نے ایک قوم کو ورلڈ کپ کا تحفہ دیا، جس نے شوکت خانم جیسا ادارہ بنا کر انسانیت کی خدمت کی، اور جسے پاکستانی عوام نے ووٹ دے کر ملک کا وزیر اعظم منتخب کیا۔ آج وہی شخص جیل کی دیواروں میں قید ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی قید ہے یا اصل قید تو اس نظام کی ہے جو سچ سے خوفزدہ ہے۔ جب کسی معاشرے میں سچ بولنا جرم بن جائے تو پھر جیلیں بھرنا پڑتی ہیں، اور عمران خان کی قید اسی خوف کی علامت ہے۔ جیل کی چار دیواری میں صرف ایک انسان بند نہیں، وہاں ایک نظریہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں ایک آواز کو خاموش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ آوازیں دبائی جا سکتی ہیں، ختم نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض ایک قانونی عمل نہیں، یہ ایک منظم طریقے سے کی جانے والی اذیت ہے، جس میں قانون، آئین اور انسانی حقوق سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی قیدی کا سب سے بنیادی حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے مل سکے، اپنے وکیل سے مشورہ کر سکے، اپنے حال سے اپنے اپنوں کو آگاہ رکھ سکے، مگر عمران خان کے معاملے میں یہ بنیادی حق بھی چھین لیا گیا۔ کبھی ان کی بہنوں کو جیل کے دروازے پر روک دیا جاتا ہے، کبھی انہیں یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے کہ ملاقات کی اجازت نہیں، کبھی وکیل کو روک لیا جاتا ہے، کبھی فہرستوں کا بہانہ، کبھی سیکیورٹی کا جواز، مگر اصل وجہ کبھی نہیں بتائی جاتی۔ ایک بہن جو اپنے بھائی کی خیریت جاننا چاہتی ہے، جس کے دل میں یہ خوف ہے کہ معلوم نہیں اندر اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے دروازے سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک وکیل جو قانون کے مطابق اپنے موکل کا دفاع کرنا چاہتا ہے، جسے آئین نے یہ حق دیا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے۔ یہ محض ملاقات روکنا نہیں، یہ ذہنی تشدد ہے، یہ تنہائی کے ذریعے توڑنے کی کوشش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان ایک قیدی ہے تو پھر پاکستان کا جیل مینول کہاں ہے؟ اگر وہ مجرم ہے تو پھر عدالتوں کے واضح فیصلے کہاں ہیں؟ اگر اس پر الزامات ہیں تو پھر ان الزامات کا شفاف ٹرائل کیوں نہیں؟ اور اگر وہ بے قصور ہے تو پھر یہ سلوک کیوں؟ کیا اس ملک میں قانون صرف کمزور کے لیے رہ گیا ہے اور طاقتور اپنی مرضی کے اصول بناتے ہیں؟ عمران خان کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی جو ایک عام قیدی کو بھی دی جاتی ہیں، اور یہی بات اس سارے معاملے کو محض سیاسی انتقام سے کہیں آگے لے کر جاتی ہے۔ پاکستان کا آئین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہر قیدی کو طبی سہولت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ہر قیدی کو وکیل تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، ہر قیدی کو اپنے خاندان سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، اور کسی قیدی کو تنہائی میں رکھ کر ذہنی یا جسمانی اذیت نہیں دی جا سکتی۔ مگر عمران خان کے معاملے میں یہ تمام اصول محض کتابی باتیں بن کر رہ گئی ہیں۔ جو سہولتیں ایک عام قیدی کو حاصل ہوتی ہیں وہ ایک سابق وزیر اعظم کو نہیں دی جا رہی، اور یہ صرف قانون شکنی نہیں، یہ انسانیت کی توہین بھی ہے۔ عمران خان کی صحت کو لے کر پوری قوم فکر مند ہے، کیونکہ اطلاعات آتی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، انہیں مختلف بیماریوں کا سامنا ہے، مگر جب کبھی انہیں جیل سے باہر علاج کے لیے لے جایا جاتا ہے تو یہ سب کچھ خاموشی سے ہوتا ہے۔ نہ خاندان کو اطلاع دی جاتی ہے، نہ وکیل کو آگاہ کیا جاتا ہے، نہ عوام کو بتایا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اس وقت بھی یہی خاموشی برقرار رکھی جائے گی؟ یہ سوال صرف عمران خان کی ذات تک محدود نہیں، یہ سوال ہر اس شہری کے لیے ہے جو کل کسی الزام کی بنیاد پر اسی نظام کا شکار ہو سکتا ہے۔ آخر عمران خان نے کون سا جرم کیا ہے جس کی سزا اسے اس طرح دی جا رہی ہے؟ کیا اس نے کرپشن کی ہے؟ کیا اس نے قومی خزانہ لوٹا؟ کیا اس نے ملک بیچا؟ کیا اس نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا؟ نہیں، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے غلامی قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ فیصلے عوام کریں گے، بند کمروں میں بیٹھے چند لوگ نہیں۔ اس نے کہا کہ اس ملک کے وسائل پر حق عوام کا ہے، نہ کہ اشرافیہ کا۔ اس نے کہا کہ وہ دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، اور یہی بات اس کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عمران خان ایک سیاست دان سے ایک علامت بن گیا، وہ علامت جو یہ بتاتی ہے کہ کسی کو قید کیا جا سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا،
وہ جانتا ہے کہ اگر وہ سرنڈر کر گیا تو یہ صرف اس کی ذاتی شکست نہیں ہوگی، یہ اس قوم کی شکست ہوگی جس نے اس پر یقین کیا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ خاموش ہو گیا تو آنے والی نسلوں کو یہ پیغام جائے گا کہ سچ بولنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قید وقتی ہوتی ہے مگر ضمیر کی قید نسلوں تک چلتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف عمران خان کے لیے نہیں، یہ ہر اس ماں کے لیے ہے جو ناانصافی کے نظام میں اپنے بیٹے کو کھو دیتی ہے۔ یہ ہر اس بہن کے لیے ہے جو جیل کے باہر اپنے بھائی کی ایک جھلک کے لیے ترستی ہے۔ یہ ہر اس باپ کے لیے ہے جو اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے خوف زدہ ہے، اور یہ ہر اس پاکستانی کے لیے ہے جو آج بھی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ سوال صرف عمران خان کا نہیں، یہ سوال پاکستان کے مستقبل کا ہے۔ عمران خان آج قید میں ہے مگر وہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ تنہا ضرور ہے مگر اکیلا نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو حق اور باطل میں فرق جانتے ہیں۔ تاریخ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ جب کوئی شخص حق پر ڈٹ جائے تو وقتی طور پر اسے تنہا کیا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ جیلیں نظریات کو نہیں روک سکتی، دیواریں سوچ کو قید نہیں کر سکتی، اور ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ شاید اسی لیے عمران خان آج بھی سرنڈر نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل جیت اقتدار میں نہیں، اصولوں پر قائم رہنے میں ہوتی ہے، اور اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، سچ میں ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون جیتا، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ کون ڈٹا رہا، اور جب آنے والے وقت میں یہ دور یاد کیا جائے گا تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان قید میں کیوں تھا، سوال یہ ہوگا کہ وہ جھکا کیوں نہیں، اور جواب یہی ہوگا کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑا تھا۔